بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 191 خطبہ متقین کے نام سے معروف یہ خطبہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، اس خطبے کے شروع میں سید رضی نے نقل کیا ہے اور یہ مختلف ہمارے معتبر کتابوں میں بھی ہے کہ فرماتے ہیں رویا انا صاحبا لامیر المؤمنین علیہ السلام یقال له حمام، کہ امام زین العابدین امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حمام تھا۔ کان رجلا عابدا، وہ ایک پرہیزگار اور عابد انسان تھے، عبادت گزار۔ فقال یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، اس صحابی نے امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں۔ حتیٰ کانی انظر الیہم، لیکن اس طرح بیان کریں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل علیہ السلام، تو امام نے اس کو ذرا سنگینی محسوس کی، امام نے جواب دینے سے گریز کیا۔ ان جواب ہی ثم قال، پھر فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، کہ اے حمام اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو اور اچھے کام بجا لاؤ۔ فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور اچھے کام بجا لاتے ہیں۔ فلم یقنع حمام بہذا القول، تو حمام اس بات پہ، امام کے اس فرمان پہ قانع نہ ہوئے۔ تو امام علیہ السلام نے کیوں جواب دینے سے گریز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب جو ہے اسی خطبے کے آخر میں ہے۔ انہوں نے جب یہ مکمل حضرت کا کلام سنا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ امام نے فرمایا کہ جو پاک روحیں ہوتی ہیں ان پر یہ کلمات اسی طرح سے جا کے اثر کیا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام ان کو اس چیز سے بچانا چاہتے تھے، اس مناسبت سے کہ ان کا یعنی وہ ان کے پاس ایک مہلت موجود رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں مزید آگے کی طرف بڑھیں۔ تو اس لیے امام علیہ السلام نے اس چیز کے جواب سے ان کو یعنی گریز کرنا چاہا، اس چیز کو جواب نہیں دیا۔ لیکن جب انہوں نے تقاضا اصرار کیا اس چیز کے لیے تو پھر امام علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی، تو روایت میں پھر فرماتے ہیں حتی عزم علیہ، جب انہوں نے اصرار کیا تو فحمد اللہ واثنا علیہ، تو امام علیہ السلام نے حمد پروردگار کرنے کے بعد وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا اور فرمایا اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقہم، کہ خداوند عالم نے جب مخلوقات کو خلق کیا غنی عن طاعتہم، تو خداوند عالم مستغنی تھا، بے نیاز تھا مخلوقات کی اطاعت سے۔ آمنا من معصیتہم، اور خدا ان لوگوں کی، ان مخلوقات کی معصیت سے بھی خدا کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لأنہ لا تضرہ معصیت من عصا ولا تنفعہ طاعت من اطاع، کیونکہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت خدا کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اور گناہ کرنے والوں کے گناہ سے خدا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو امام علیہ السلام نے خدا کی حمد سے اور خدا کی صفات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ تو ایک متقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو بنیادی زندگی ہے، انسانی زندگی، زندہ انسان قرآن کریم صرف اس کو کہتا ہے جس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا یقین موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایک زندہ انسان ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اس کلام کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ زندہ انسانوں کو ڈرائیں، یعنی صرف زندہ انسان ہی جو ہے نا ہدایت کو قبول کیا کرتے ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ ہم پہلے ایک نیوٹرل ایک ہماری شکل ہوتی ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم آدمی انسان ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط جو ہے اس چیز کے لیے کہ اول الدین، اگر کوئی شخص اللہ کا دین سمجھنا چاہتا ہے یا اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلا کام جو ہے نمازیں پڑھنے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے یا عمل کے میدان میں اتر کر کوئی بھی عمل بجا لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، تاکہ انسان جو اول الدین معرفت ہو۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور پھر امام نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کمال معرفت کیا ہے اور اس کی تصدیق ہے، تصدیق کا کمال کیا ہے، توحید ہو تو والا حضرت، اس کا خلاصہ کیا ہے، الاخلاص والا، انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرے گا اور نفس کی خواہشات کے تحت عمل کرے گا تو اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ پھر امام نے فرمایا فقسم بینہم معیشتہم، پھر خداوند عالم نے انسانوں کی جو زندگی ہے ان کو سر و سامان دیا، ہر انسان کی معیشت کو مقرر کیا۔
فقسم بینہم معیشتہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم، ہر شخص کو دنیا میں اس کے اپنے مقام پہ رکھا. تو یعنی ابھی مثلا ایک انسان جو ہے وہ 1000 سال پہلے پیدا ہوا یا ابھی 1000 سال بعد میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ سب تقدیر کا حصہ ہے. ایک باقاعدہ پورا ایک آرگنائز سسٹم ہے. کوئی آدمی نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے. یہ سب چیزیں الہی پروگرام کا حصہ ہیں. اسی طرح سے اسے کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، اسے کفن ملے گا، نماز جنازہ ہوگی نہیں، یہ سب چیزیں پہلے سے پری ڈٹرمنٹ ہیں. انسان ان دو انتہاؤں کے درمیان، ولادت اور موت کے اس کی جو دنیا سے رخصت کا وقت ہے، اس کے درمیان انسان عمل کی منزل میں آزاد ہے. نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. ان دو انتہاؤں کے درمیان انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو بھی کم ہے یا زیادہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. ایک راستہ اس کو کفورہ کہتے ہیں. دوسرا راستہ شاکرن، کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو پہلے ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، انفاق کرنے سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرے کہ یہ میرا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، اور اللہ کے بتائے ہوئے دستور پر استعمال کرے. یہ انسانی زندگی کا سفر ہے، انسانی زندگی. اور اسی کے لیے، اس سفر کے لیے انسان کو جو شاکرن کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے انسان کے پاس تقویٰ کا ہونا ایک شرط لازم ہے. تو امام نے فرمایا فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، کہ اب جو متقی لوگ ہیں جو دنیا میں، وہ اہل فضائل ہیں، یعنی جو فضیلتیں ان میں جمع ہوتی ہیں. تو یعنی بعض سمجھتے ہیں کہ متقی سے مراد وہ ہے کہ جو نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، لیکن امام فرماتے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر فضائل اخلاقی جمع ہوتے ہیں. فضائل اخلاقیات اس میں جمع ہوتے ہیں، جن وہ زندگی کے ہر مرحلے میں میدان میں وارد ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کے اندر ان کے اخلاقی فضائل اور کمالات ان سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں. یعنی معرفت کے بعد یہ معرفت تو بنیادی شرط ہے. معرفت کے بعد ایک یقین حاصل ہونا، پھر اس یقین کو، یقین بھی استعمال ہوتا ہے. وہ یقین جسے قرآن کریم ایمان کہتا ہے، وہ ایک کنزیومیبل آئٹم ہے. جیسے ہمارے موبائل کی بیٹری جو ہے، ہم اسے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چارج کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی اس طرح سے ایمان جو ہے یہ بھی ایک، جیسے بیٹری کنزیوم ہوتی ہے تھوڑے وقت کے بعد اسے چارج کرنا پڑتا ہے، ایمان بھی کنزیوم ہوتا ہے. اور اس کی چارجنگ بیٹری جو ہے اس میں سے ایک مین یعنی پوائنٹ جو ہے وہ نماز پنجگانہ. 5 وقت اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز قائم کر تاکہ میں تیرے قلب کو اپنی یاد سے آباد کروں. انسان یعنی جو نماز پنجگانہ ہے یہ قلب انسان کی ایمانی بیٹری کو چارج کرنے کا ایک سب سے محکم اور مضبوط ذریعہ ہے. تو امام فرماتے ہیں منطقہم الصواب، ان کی جو گفتگو ہے وہ جچی تلی ہوتی ہے. اچھی تلی ہوتی ہے. اس واسطے کو کلام کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو میرے پاس جو قوت ناطقہ ہے، یا جس شخص کے بارے میں میں کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ رائے قائم کروں، یہ کلام کروں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور ایک دن آئے گا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس زبان کو کہاں استعمال کر کے آئے ہو، یہ میرے سامنے میرا عمل لایا جائے گا. اس واسطے وہ بڑی اس کی جچی تلی گفتگو ہوتی ہے. وہ اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ کے محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، زبان کے غلط استعمال میں، نگاہوں کے غلط استعمال میں، یا دیگر زندگی کے معاملات جو ہیں اس میں. اور اسی طرح سے صرف جو ان امور کے اندر استعمال کرتے ہیں جو واجب قرار دیے گئے یا مستحب قرار دیے گئے. اور فرماتے ہیں وَمَلْبَسُهُمُ الْاقْتِصَادُ، کہ وہ جب لباس میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں. جی، کہ ان کی زندگی کا جو دستور عمل ہے، یعنی میانہ الامر بین الامرین، نہ افراد کی طرف جاتے ہیں نہ تفرید کی طرف جاتے ہیں. جیسے قوت انسان کی قوت یعنی وہمیہ ہے، اگر انسان جو ہے اگر اس کو غلط یعنی افراد کی طرف جائے گا تو مکاری اس میں سے وجود میں آئے گی، اگر وہ تفرید کی طرف جائے گا تو بیوقوف قرار پائے گا. درمیان میں کیا حکمت اس میں سے وجود میں آتی ہے. الامر بین الامرین، ہر امر جو ہے اس کا حد وسط انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا اور فضول خرچی بھی نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، اور ان کے جو چال ڈال ہے اس میں بھی تواضع و فروتنی ہوتی ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ کانسیپٹ ان کے پاس ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے اندر جو جوانی ہے، میرے یعنی چلنے کا اختیار ہے، عمل کرنے کا اختیار ہے، یہ سب کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس واسطے ان کے قلب پر جب یہ نور جلوہ گر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر تکبر کی وجہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہر دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ہر انسان کا احترام کرتے ہیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اس واسطے ان کے اندر تواضع جو ہے بنیادی طور پہ اس الہی معرفت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے.
اور فرماتے ہیں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں سے جو خداوند عالم نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انہیں اس چیز کا یقین ہے کہ یعنی ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، وہ میرے اوپر نگران ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، واسروا قولکم اوجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، وہ میرے باطن پر نگران ہے، میرے ظاہر پر نگران ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو ہے وہ ان کی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ ان نگاہوں کے جو نشیب و فراز ہیں، ان نگاہوں کو کی جو آسمانوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، وہ ان کے اوپر بھی نگران ہے اور ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں ووقفوا اسماءہم علی علم نافع لہم، اور مفید جو علم ہے ان کے لیے وہ اپنے جو کان ہیں وہ آمادہ رکھتے ہیں ہمیشہ سننے کے لیے۔ یعنی دنیا کے اندر مختلف علوم ہیں، جیسے جادو ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر وہ جو ارریلیونٹ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، جب میں نے یہاں سے نکلنا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ صرف ان امور کو ان کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی مال کمانے میں، علم حاصل کرنے میں، جو اس کی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مددگار ہیں۔ باقی تمام امور سے وہ یعنی ان کو ان اللغو مورزون، وہ لغویات سے اعراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، کہ وہ لوگ مصیبت میں بھی، یعنی جب مشکلات ہوتی ہیں، تکلیف میں بھی، ان کے نفس اس طرح آرام ہوتے ہیں جس طرح عام حالت میں جب کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی ان کے نفسوں میں کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ اونچ نیچ پیدا نہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں بے قسم کا راضیہ وفی جمیل احوال متوازیہ، ان کی سوچ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، یہ الہی پروگرام کا حصہ ہے، یا میرے اعمال کا نتیجہ، یا میرے ایمان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، تو بے قسم کا اس کی تقسیم پہ راضی رہتے ہیں۔ اس واسطے ان کے اندر کوئی کسی قسم کا ان کے مزاج میں تغیر و تبدل نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اس کی اگر اولاد دی ہے، اگر لے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لے تو اس کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس کے پروردگار کی امانت اس نے واپس لے لی، اگرچہ کہ جوان بیٹے کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے صبر امامت کو بھی ہلا کے رکھ دیا، لیکن وہ اس کی تقسیم پر راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کے اگر مال آ جائے تو حد اعتدال سے باہر نہیں نکلتے، اور اگر وہ مال ان سے واپس لے لیا جائے تو ان کے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وہ لوگ۔ تو ناظرین محترم، امیر المومنین کا یہ انتہائی اہم اور عظیم خطبہ ہے، جس میں امیر المومنین نے متقین کی اس تمام صفات کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔